أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ آج کی ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے نماز کی حفاظت کا حکم فرمایا ہے کہ نماز کی خوب حفاظت کیا کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی۔ اب اس سے پہلے کہ درمیان والی نماز سے مراد کون سی نماز ہے میں تشریح کروں، اس سے پہلے اور اس کے بعد طلاق کا حکم ہے، درمیان میں نماز کا حکم ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے اس کی تھوڑی وضاحت کر دوں۔ اس کا تعلق ما قبل اور ما بعد کے ساتھ یہ ہے کہ طلاق چونکہ معاشرے میں جب آپس میں لڑائی جھگڑے پیدا ہوں تو اس وقت دی جاتی ہے، لہٰذا جب چاروں طرف سے اندھیرے گھیر لے، روشنی کے کوئی آثار نظر نہ آئیں، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو، انسان کو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ جب سب لوگ بیگانے بن جائے، مشکل گھیر لے، پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو جائے تو تم نماز کی طرف آؤ، کیونکہ نماز میں انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ لہٰذا جب بھی مشکل آئے، جب بھی پریشانی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اور یہ سامنے قرآن کی آیت بھی آپ کو اس بات پہ دلالت کر رہی ہے۔ آپ کا یہ فعل بھی تھا کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی آپ بھی مسجد میں تشریف لے جاتے اور نماز پڑھتے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے۔ حالانکہ پیغمبر تو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے اور استغفار کرتے۔ لہٰذا امت کو یہ حکم دیا گیا پریشانی کے عالم میں آپ نماز پڑھیں اور اللہ سے توبہ اور استغفار کریں۔ اب ترجمہ کرتے ہیں۔ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے با ادب کھڑے رہا کرو۔ وقوموا للہ قانتین، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟ با ادب کھڑے رہا کرو۔ یہاں اس سے مراد صلاۃ وسطیٰ سے مراد کون سی نماز ہے؟ اس میں صحابہ کرام محدثین کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ فجر کی نماز ہے اور بعض کہتے ہیں یہ عصر کی نماز ہے، لیکن جو کہتے ہیں کہ عصر کی نماز ہے وسطیٰ، پہلی بات تو یہ ہے کہ وسط کہتے ہیں درمیان کو، اس پر زیادہ کا اتفاق ہے کہ یہاں سے مراد عصر کی نماز ہے۔ درمیان والی جو نماز، کیونکہ عصر سے پہلے بھی دو نمازیں ہیں اور عصر کے بعد بھی دو نمازیں ہیں، تو وسط درمیان کو کہا جاتا ہے، لہٰذا اس سے مراد عصر کی نماز ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو رہا ہے کہ نمازوں کے وقت کی حفاظت کرو، نمازوں کے اوقات کی حفاظت کرو اور اس کی حدود کی نگرانی رکھو اور اول وقت میں ادا کرتے رہو۔ جہاں نماز کا حکم ہے وہاں یہ بھی حکم ہے کہ نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کیا جائے۔ رسول اللہ سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ ثم ای العمل یا رسول اللہ،
اس کے بعد پھر پوچھا اے اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون سا افضل عمل ہے؟ تو فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو فرمایا ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میں کچھ اور پوچھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی جواب دیتے۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ اس بارے میں سوال ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے بھی ایک مرتبہ اس میں اختلاف کیا تو ابو ہاشم بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں اٹھ سے چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر گئے اور اجازت مانگ کر اندر داخل ہوئے اور آپ سے معلوم کر کے باہر آ کر ہمیں فرمایا کہ یہ نماز عصر ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ جس سے عصر کی نماز فوت ہو جائے گویا اس کا گھرانہ تباہ ہو گیا اور مال اسباب برباد ہو گئے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز قبیلہ غفار کی ایک وادی میں جس کا نام حمیص تھا ادا کی۔ پھر فرمایا کہ یہی نماز تم سے اگلے لوگوں پر بھی پیش کی گئی تھی لیکن انہوں نے ضائع کر دیا۔ سنو، اسے پڑھنے والے کو دوہرا اجر ملتا ہے، اس کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ تم تارے نہ دیکھ لو، یعنی مغرب کی نماز۔ مغرب کے سے پہلے عصر کے بعد اور کوئی نماز نہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عصر کی نماز کے بعد نفل نہیں پڑھنے چاہیے۔ عصر اور فجر کی نماز کے بعد نوافل بالکل ادا نہیں کر سکتے۔ یہ مسئلہ وہاں زیادہ پیش آتا ہے کہ خانہ کعبہ کے ساتھ جو حتیم کی دیوار ہے، جو ریاض الجنہ ہے، وہاں پر زیادہ پیش آتا ہے کیونکہ لوگوں کو موقع بڑا کم ملتا ہے، رش زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ ان کو موقع ملے وہ ٹائم دیکھتے نہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ اب حتیم کے اندر چونکہ ہجوم زیادہ ہوتا ہے اس لیے آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں، بعض نے یہ لکھا ہے۔ بعض کہتے ہیں وہاں بھی نہیں پڑھ سکتے، اور ریاض الجنہ کے اندر تو آپ بالکل وہاں بھی نہیں پڑھ سکتے عصر کی نماز کے بعد۔ لہٰذا جو حضرات وہاں جاتے ہیں ان کے لیے بہترین موقع یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور عصر کے بعد وہ اٹھاتے نہیں، مغرب تک آپ کو وہاں بیٹھنے کا موقع مل جائے گا اور ذکر اذکار میں مشغول رہ سکتے ہیں، تلاوت میں مشغول رہ سکتے ہیں آپ۔ تو اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے آزاد کردہ غلام ابو یونس رحمہ اللہ سے فرماتی ہیں کہ میرے لیے ایک قرآن شریف لکھو، اور جب اس آیت حافظوا علی الصلوات تک پہنچو تو مجھے اطلاع کرنا۔ چنانچہ جب آپ کو اطلاع دی گئی تو آپ نے والصلاۃ الوسطیٰ کے بعد والصلوات العصر لکھوایا اور فرمایا میں نے خود اسے یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہے وَهِيَ الصَّلَاةُ الْعَصْرِ کا لفظ بھی مذکور ہے، اور اسی طریقے سے بعد میں اب اس حدیث کی جو یہ صلاۃ العصر کا جو لفظ ہے اس کو ختم کر دیا گیا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ یہ آیت حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وصلاۃ العصر، تو ہم ایک مدت تک اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس آیت کو پڑھتے رہے، پھر یہ تلاوت منسوخ ہو گئی اور آیت یوں رہی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کیونکہ بعض احکام قرآن کے ایسے ہیں کہ جن کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا لیکن تلاوت اس کی باقی رہی۔ جیسے پہلے آپ یہ سماعت فرما چکے ہیں کہ بیوہ کی عدت پہلے 1 سال تھی اور بعد میں اس کی 4 ماہ 10 دن کر دی گئی، تو اب یہ تلاوت جو ہے وہ باقی ہے، حکم منسوخ ہو گیا۔ اور بعض ایسا ہے کہ اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی، حکم باقی ہے، جیسے آیت رجم ہے کہ جب کوئی زانی زنا کرے تو اس کو رجم کیا جائے۔ اور اسی طرح بعض ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک حکم منسوخ ہو جاتا ہے، اس کی جگہ دوسرا حکم آتا ہے لیکن تکلیف میں دونوں برابر ہوتے ہیں۔
جیسے تحویل قبلہ ہے، پہلے بیت المقدس تھا، پھر بعد میں حکم ہوا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تکلیف میں دونوں برابر ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہاں بھی یہ آیت تو باقی ہے، لیکن اس کا حکم جو ہے وہ کیا ہو گیا، منسوخ ہو گیا اس سے پہلی آیت کا، جو میں بتا چکا ہوں، یعنی بیوہ کے متعلق جو حکم دیا تھا کہ اس کی عدت پہلے 1 سال تھی، بعد میں کیا ہوگی، منسوخ ہوگی۔ لہٰذا یہ آیت پہلے ہم پڑھتے تھے وصلاۃ العصر ساتھ پڑھتے تھے، تاکہ اس سے معلوم ہو جائے کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے، نہ کہ کوئی اور نماز ہے۔ حکم اس کو باقی رہا اور تلاوت منسوخ کر دی کہ اس سے مراد صلاۃ وسطیٰ سے مراد کیا ہے، عصر کی نماز ہے۔ اور اس کے بعد دوسری آیت میں فرمایا کہ جب خوف ہو، خوف کی حالت میں آپ نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو خوف کی حالت یہ ہے کہ جب دشمن سامنے ہو، آدمی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہو، اس وقت انسان کو یہ حکم ہے کہ وہ آپ کھڑے ہو کر یا اگر بیٹھے ہیں تو اس حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سجدہ رکوع جو ہے وہ اشاروں کے ساتھ کریں گے، سجدے میں تھوڑا اشارہ جو ہے وہ تھوڑا بڑا کریں گے، زیادہ تھوڑا سا جھک جائیں گے، اور جو رکوع ہے اس سے تھوڑا کم کریں گے، تاکہ رکوع اور سجدے کے اشاروں میں فرق ہو جائے۔ اب ان کا ترجمہ، فحافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو سب نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ، اور بیچ والی نماز کی، یعنی عصر کی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے رہو اللہ کے آگے ادب سے، اللہ کے آگے ادب سے کھڑے رہو۔ یہاں عاجزی اور انکساری کا حکم ہے، اور پہلے یہ بھی تھا کہ پہلے نماز میں چل پھر بھی سکتے تھے، نماز میں باتیں بھی کر سکتے تھے، بعد میں اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا کہ فرمایا کہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑا ہوا کرو، اور اس میں باتیں بھی منع کر دی گئی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں سلام کیا تو آپ نے فراغت کے بعد فرمایا کہ آپ نے جواب نہیں دیا، اور جب نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں نماز میں مشغولیت کی وجہ سے تھا، اس لیے میں نے آپ کو جواب نہیں دیا، اور اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ صحابی کافی پریشان ہو گئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کوئی بات نہیں ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ ہجرت سے پہلے یہ باتیں بھی ہو سکتی تھیں اور نماز میں آگے چل پھر بھی سکتے تھے۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ باتیں بھی نہ کیا کریں اور اس میں چلا بھی نہ کریں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پر اگر تم کو ڈر ہو کسی کا، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پیادہ پڑھ لو یا سواری پر پڑھ لو، پیدل ہو تب بھی پڑھ سکتے ہو، سواری پر ہو تب بھی۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، بس جب تم امن پالو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو، كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جس طرح تم کو اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز کی اللہ کے ہاں کتنی اہمیت ہے۔ سامنے دشمن کا خوف ہے، تم سواری پہ بیٹھے ہو یا پیدل ہو، اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، اور اس لیے تو فرمایا کہ جو اذان سنے اور مسجد میں نہ جائے وہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس شخص نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر اختیار کیا۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے اپنے مسائل اللہ کے سامنے پیش کریں، اور پیش کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کون سا ہے؟ وہ نماز ہے، جو قرآن اور حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔